ہیرا کے والد نے اپنی بیٹی کی اس اذیت ناک موت شہادت کا بہت اثر لیا۔ وہ گھر واپس آتے ہی بیمار ہو گئے۔ ہیرا آخر ان کی بیٹی تھی، لخت جگر تھی۔ لخت جگر کو اپنے سامنے جلتا اور مرتا دیکھنا کسی باپ کے بس کا روگ نہیں۔ بیٹی کی مظلومانہ موت کے صدمہ کی بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے زندگی میں جو کیا سو کیا، مگر اب میں اپنی بیٹی کی آخری خواہش رد نہیں کر سکتا۔ اس نے آگ کے شعلوں میں جلتے ہوئے مجھے مسلمان ہونے کو کہا تھا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں، اور یہ آگ پٹرول کی آگ سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ یہ آگ میری بیٹی کا دھرم ہی بجھا سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری موت ہیرا کے دھرم کے بغیر ہو۔ فوراً کسی مولوی کو بلاؤ۔ بھائی صاحب کی بیماری اور ان کی باتوں نے مجھے بھی توڑ دیا تھا۔ میرے پتھر دل میں بھی دراڑیں پڑ گئیں۔ شاید میرے اندر کا ہندو کمزور ہو رہا تھا۔ میں نے بھائی صاحب سے قطعاً بحث نہ کی اور نہ انہیں اسلام قبول کرنے سے روکنے کی کوشش کی، بلکہ خاموشی سے اٹھا اور قریبی مسجد میں چلا گیا۔ مولوی صاحب آئے اور انہوں نے بھائی صاحب کو کلمہ پڑھایا۔ ان کا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا۔ بھائی صاحب نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد مجھے اسلامی طریقے سے دفنانا۔ میرے لیے ان کی وصیت پر عمل کرنا بہت مشکل اور نہ کرنا بھی تکلیف دہ تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے بھائی کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے یہ کیا کہ علاج کے بہانے انہیں دہلی لے گیا، وہاں ہسپتال میں داخل کرایا۔ بیٹی کی موت کا صدمہ بہت گہرا تھا، کسی دعا نے ان پر اثر نہ کیا اور وہ انتقال کر گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ خاصے مطمئن تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی آخری خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ ان کی موت بڑے پرسکون انداز میں ہوئی۔ میں نے وہاں ایک مسلمان ڈاکٹر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے سنگم وہار کے مسلمانوں کو بلا کر بھائی کی تدفین کے لیے کہا۔ اگرچہ میں نے بھائی کی آخری خواہش پر عمل کیا، مگر سچ یہ ہے کہ مجھے ان کے مسلمان ہونے کا بہت دکھ ہوا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بھابھی بھی یقیناً مسلمان ہو کر مری ہوگی۔ مجھے ایسے لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پر جادو کر دیا ہے اور وہ دلوں کو باندھ رہا ہے، اسی لیے ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ کر مر رہے ہیں۔ میں نے اس بارے میں کئی سیانوں سے بات کی۔ ایک جادو ٹونا کرنے والے کی تلاش میں شاملی سے اون جا رہا تھا۔ جب بس میں سوار ہوا، وہ کسی مسلمان کی تھی اور ڈرائیور بھی مسلمان تھا۔ اس نے قوالی کی کیسٹ چلا رکھی تھی، بڑھیا نام کی قوالی تھی۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا کے ستانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ اچھا سلوک، اس کو سمجھانے اور پھر بڑھیا کے مسلمان ہو جانے کا قصہ تھا۔ سپیکر میرے سر پر تھا۔ قوالی نے میری سوچ کو بدل دیا۔ مجھے خیال آیا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جنجانہ میں بس رکی تو میں اون جانے کی بجائے وہیں اتر گیا۔ میں نے اسلام کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ واپسی کے لیے شاملی کی بس میں بیٹھا۔ اس میں بھی ایک کیسٹ چل رہی تھی۔ یہ پاکستان کے مولوی قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی۔ تقریر میں موت اور موت کے بعد کے حالات بیان کیے جا رہے تھے۔ مجھے شاملی اترنا تھا، مگر تقریر مکمل نہ ہوئی تھی۔ شاملی اڈے پر ڈرائیور نے ٹیپ کو بند کر دیا۔ قاری صاحب کی تقریر نے اس قدر متاثر کیا کہ میں نے مظفر نگر کا ٹکٹ لے لیا۔ بگرا جا کر وہ تقریر ختم ہوئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا۔ میں بڑھانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بڑھانا کی بس پر سوار ہو گیا۔ میرے قریب ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ ان سے میں نے کہا، میں اسلام کے بارے میں پڑھنا اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلہ میں آپ میری رہنمائی کریں۔ انہوں نے کہا، آپ پھلت جائیں اور وہاں مولوی کلیم صدیقی صاحب سے ملیں۔ ہمارے علاقے میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا اور مناسب آدمی کوئی نہیں۔ میں نے ان سے مولوی کلیم صدیقی صاحب کا پتہ لیا اور گھر جانے کی بجائے پھلت چلا گیا۔ مولوی کلیم صدیقی صاحب گھر نہ تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے اور اگلے روز انہیں واپس آنا تھا۔ چنانچہ رات میں نے وہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے کلیم صدیقی صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا پڑھنے کو دی۔ اس کتاب کی زبان اور دل کو چھو لینے والی باتوں نے میرے ذہن و قلب کو شکار کر لیا۔ مولوی صاحب اگلے روز صبح کے بجائے شام کو پھلت پہنچے۔
پہنچے۔ نماز مغرب کے بعد میں ان سے ملا اور اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ میں نے ان سے کہا میں تو یہاں اسلام کی معلومات حاصل کرنے آیا تھا، مگر آپ کی کتاب نے مجھے شکار کر لیا ہے، اب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے۔ یوں 13 جنوری 2000 کو میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور عبداللہ میرا نام رکھا گیا۔ رات میں نے وہیں قیام کیا اور مولوی صاحب سے 1 گھنٹہ طویل ملاقات کی۔ اس ملاقات میں نے انہیں اپنے ظلم و سفاکی اور اسلام دشمنی کی داستان سنائی۔ ہیرا کی کہانی سن کر مولوی صاحب دیر تک روتے رہے اور بتایا کہ ہیرا ہمارے یہاں ہی مقیم رہی اور پھر میری بہن کے پاس دہلی چلی گئی تھی۔ اپنے ظلم و سفاکی کا شدید احساس ہوتے ہی میری حالت بہت خراب ہو گئی، میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مولوی صاحب نے تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ اسلام گزشتہ سارے گناہ ختم کر دیتا ہے، مگر میرے دل کو پھر بھی اطمینان نہ ہوا کہ بھلا اس درجے کی سفاکی اور درندگی کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے کئی مثالیں دے کر سمجھایا کہ اسلام قبول کرتے ہی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ نے بڑی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا، اب کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں، اس طرح آپ کے دل کو اطمینان و سکون ملے گا۔ قرآن کا فرمان ہے، ترجمہ، نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ میں نے مولوی صاحب کی بات پلے باندھ لی۔ اب کوئی حادثہ ہو یا بیماری یا کوئی مسلم کش فساد ہو، میں مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں کسی مرنے والے کو نہیں بچا سکتا، مگر کوشش کرنے والا بھی بچانے والے کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ شاید میرے گناہوں کا کچھ ازالہ ہو جائے۔ گجرات میں مسلم فسادات ہوئے تو میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں ہندو بن کر بہت سے مسلمانوں کو محفوظ جگہ پہنچایا۔ متعدد بار مسلمانوں کو یلغار کے خطرے سے پہلے ہی ہوشیار کر دیا۔ میں ہندوؤں کے اجلاسوں میں بھی شریک ہوتا تھا، اس لیے مجھے ان کے منصوبوں کا پہلے پتہ چل جاتا تھا۔ میں نے کم و بیش 11 حملوں کی قبل از وقت اطلاع دے کر مسلمانوں کو محفوظ مقامات پر پہنچنے کا موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا کرم تھا جس نے مجھے اپنے سابقہ مظالم کے ازالے کی توفیق دی، اور ایک کام تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایسا لیا جس سے میرے دل کو بڑا سکون ملا۔ بھاؤ نگر میں ایک مدرسہ جس میں 400 بچے زیر تعلیم تھے، ہندوؤں نے بچوں سمیت مدرسے کو جلانے کا پروگرام بنایا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ تھانہ انچارج کو اطلاع دی اور مدرسے کی حفاظت کے لیے راضی کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ ہندو حملہ آوروں کے لشکر کی آمد سے 10 منٹ قبل مدرسے میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے پچھلی دیوار توڑی اور 400 معصوم بچوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ یہ کام کر کے میرے دل کو تسلی ہوئی کہ جب ہیرا کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس کے 400 مسلمان بھائیوں کو ہندوؤں کے ہاتھوں جلنے سے بچایا ہے تو یقیناً مجھے معاف کر دے گی۔ میں 3 ماہ تک گجرات میں رہا اور اپنے ہر لمحے کو مسلمانوں کے لیے وقف کیے رکھا۔ پھر بھی جب اپنے مظالم پر نگاہ ڈالتا ہوں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے مظالم اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید کبھی ان کا ازالہ نہ کر سکوں۔ اکیلی ہیرا کا قتل ہزاروں قتلوں پر باری تھا۔ پھر مولوی کلیم صدیقی کی بات ذہن میں آ کر مجھے تسلی دینے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ناقابل تصور حد تک وسیع ہے۔ تمہارے مظالم اس کی رحمت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ موت کا وقت اور بہانہ تو اس نے خود طے کیا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو ہدایت سے نوازا وہ آپ کو معاف کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ مولوی کلیم صاحب نے اسلام سیکھنے اور سمجھنے کے لیے مجھے تبلیغ کے لیے جماعت کے ساتھ جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے ان سے 2 ماہ کا وقت مانگا۔ اس عرصے میں نے گاؤں کے مکانات اور زمینیں سستے داموں فروخت کر دیں اور دہلی میں مکان خرید لیا۔ اپنی بیوی اور 2 بھتیجوں اور ہیرا کی بہن کو اسلام کی دعوت دی، پھر انہیں قائل کیا اور پھولت لے جا کر انہیں کلمہ پڑھوایا۔ اس کام میں 2 ماہ کے بجائے پورا سال لگ گیا۔ اس کے بعد میں جماعت کے ساتھ جانے لگا۔ میرا دل ہر وقت اس غم میں ڈوبا رہتا کہ اتنے مسلمانوں اور پھول سی ہیرا کو اس سفاکی سے قتل کرنے والا کسی طرح معافی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ میری اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے مولوی صاحب نے مجھے قرآن مجید خاص طور پر سورہ بروج بار بار پڑھنے کو کہا۔ اب یہ مجھے زبانی یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی۔ 1400 سال پہلے کیسی سچی بات میرے اللہ نے کہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ غیب جاننے والے اللہ نے ہمارا نقشہ کھینچا ہے۔ ترجمہ: مارے گئے خندقوں والے آگ کی خندقیں جن میں انہوں نے بہت سا ایندھن جھونک رکھا تھا اور وہ خندقوں کے پاس بیٹھے تھے اور اہل ایمان کے ساتھ جو ظلم و ستم وہ کر رہے تھے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ اہل ایمان کی اس بات سے برا فروختہ تھے کہ وہ لوگ
اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور قابل تعریف ہے اور جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز کے حال سے واقف ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ایذائیں دی اور پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس صورت کو پڑھیں اور ہرا کی تڑپا دینے والی آخری صداؤں کو غور سے سنیں۔ اے میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرے اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، اپنی ہرا سے پیار کرتا ہے نا۔ ہاں میرے اللہ تو غار ہرا سے بھی محبت کرتا ہے اور گڑھے میں جلتی ہوئی ہرا سے بھی۔ اے اللہ تیری محبت اور رضا کے بعد مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی ایسا کام ضرور کرا دے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میرے مظالم کی تلافی ہو گئی ہے۔ واقعی قرآن کے اس فرمان میں مجھے ایسے لا علاج مریض کے لیے بڑا علاج ہے کہ اچھائیاں برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ اس لیے گجرات کے فسادات میں کچھ معصوم مسلمانوں کی مدد اور ان کی جانیں بچانے کی کوشش سے میرے دل کو کسی حد تک تسلی ہوتی ہے۔